الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، انسانی زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ وقت ہے. وقت کیا ہے؟ انسان کی زندگی ہے. انسان کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا جو موقع دیا جاتا ہے، جو پیریڈ دیا جاتا ہے، اس کا وقت ہے، اس کی زندگی کا سرمایہ ہے، اس کی آخرت ہے. اسی وقت کے استعمال پر اس کی جنت یا جہنم کا آخرت میں فیصلہ بھی ہونے والا ہے. وقت ایک ایسی چیز ہے جو جانے کے بعد کبھی آتی نہیں. ایک مرتبہ دنیا میں وہ وقت ہمیں ملتا ہے، پھر ملتا نہیں ہے. دنیا کی ہر چیز بار بار ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن وقت ایسی چیز ہے کہ ایک مرتبہ آتا ہے، ہم فائدہ اٹھائیں تو ٹھیک، ورنہ چلا جاتا ہے. پھر ہمیشہ کے لیے وہ رخصت ہو جاتا ہے، پھر کبھی اس سے ملاقات نہیں ہو پاتی. تو یہ اتنی قیمتی چیز ہے، اس کی اللہ کے یہاں اتنی اہمیت ہے، انسانوں کے لیے اتنی زیادہ اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے مختلف حصوں کی قرآن مجید میں بار بار قسم کھائی. اور اللہ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اس وقت کی، اس چیز کی اہمیت بتانے کے لیے جس چیز کی وہ قسم کھاتا ہے. اور شاید قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جس کے مختلف پہلوؤں کی قرآن نے قسم کھائی ہو. جیسے وقت کی کھائی ہے، فجر کا وقت ہے، اس کی قسم کھائی والفجر. دوپہر کا وقت ہے، کہا والضحیٰ. رات کا وقت ہے، کہا واللیل. دن کی قیمت کو بتانے کے لیے کہا والنہاری. بار بار الگ الگ اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. گویا دن بھر اور رات کا ہر حصہ اللہ کے یہاں قیمتی ہے، اس لیے ہر حصے کی اللہ نے قسم کھائی ہے. دوسری طرف دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی عبادت دی. نماز سب سے بڑی عبادت، لیکن اس کے لیے وقت متعین کیا. نماز کو وقت سے ذرا پہلے پڑھیں گے وہ نماز ادا نہیں ہوگی. وقت گزارنے کی تھوڑی دیر بعد پڑھیے، وہ بھی نماز ادا نہیں ہو جائے گی، قضا ہو جائے گی. وقت پر نماز پڑھنے کے لیے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز کو مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کیا گیا ہے. ہر نماز اپنے وقت پر فرض ہے. اب ظہر کی نماز کو فجر کے وقت میں نہیں پڑھ سکتے، فجر کی نماز کو عصر کے وقت میں نہیں پڑھ سکتے، عشاء کی نماز کو مغرب کے وقت میں نہیں پڑھ سکتے. سفر کی بات اور ہے، عام زندگی میں نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ اللہ نے اس کا وقت عام زندگی میں طے کر دیا ہے کہ فلاں وقت پر فلاں نماز ہونی چاہیے. انسان حج کرتا ہے، حج کے ایام متعین ہیں. الحج اشہر معلومات، کہا کہ حج چند متعین مہینوں میں کیا جا سکتا ہے، یعنی حج کا احرام متعین مہینوں میں ہے. شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن. باقی دوسرے دنوں میں آپ حج کی نیت کریں گے، حج کا احرام باندھیں گے تو اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا ہے، وہ عمرے کے لیے ہو جاتا ہے. متعین دن ہے. عرفہ کا وقت متعین، اس سے پہلے بھی جائیں گے ادا نہیں ہوگا، اس کے بعد بھی جائیں گے ادا نہیں ہوگا. منا کا وقت متعین، ہر چیز کا وقت متعین کیا. یہاں تک کہ ہم روزے رکھتے ہیں متعین دنوں میں. رمضان کے مہینے میں فرض کیا، وقت بھی بتا دیا. فجر سے لے کر مغرب تک کا وقت متعین، اس سے پہلے کرے حساب نہیں، اس کے بعد کرے حساب نہیں. کیوں کیا؟ زکوٰۃ دینا ہے سال میں ایک مرتبہ کا متعین. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہا کہ جس دن آپ کی کٹائی ہوگی اس وقت اس کا حق دینا پڑے گا. متعین اوقات یہ کیوں دیے؟
وقت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ آپ کی زندگی میں وقت کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ بھی بتلانے کے لیے کہ اگر ہر کام اپنے وقت پر ہوگا تو زندگی میں برکت ہوگی، زندگی میں خیر ہوگا، سکون اور اطمینان کی زندگی ہوگی۔ اگر کام کو بے وقت کریں گے زندگی کی برکت ختم ہو جائے گی، زندگی کا سکون اور اطمینان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے وقت کی قیمت کو پہچاننا ہے۔ کیسے پہچاننا ہے؟ وقت کو قیمتی بنانا کیسے بنانا ہے؟ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا کوئی وقت بغیر فائدے کے نہ جائے، ایسا کوئی کام کرے جس کا یا تو دنیا میں فائدہ ہو یا آخرت میں فائدہ ہو۔ ایسے ہی الٹپ وقت کا ضائع کرنا ایک مومن کی نشانی نہیں ہے۔ مومن کی تو علامت یہ بتائی والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن بیکار کاموں سے تو بہت دور رہتا ہے۔ وقت کیا ہے؟ آدمی کی زندگی ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں، ایک طے مدت کے ساتھ انسان کو اللہ نے بھیجا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہا وقت مقررہ آ جائے ایک منٹ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، کہا کہ ہم نے موت آپ کے درمیان طے کر دیا ہے، اس سے آگے بڑھنے والے نہیں ہیں، ہم سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا۔ جو وقت طے ہے اس پر موت آ کر رہتی ہے، کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ اب کس کی موت کب آئے گی معلوم نہیں۔ روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں، نوجوان جا رہے ہیں، ادھیڑ عمر والے جا رہے ہیں، بوڑھے وہیں پر، بیمار وہیں پر، صحت مند اور توانا جا رہے ہیں۔ اچانک موت آ رہی ہے، موت آنے کے بعد پھر مہلت نہیں ہے، اس سے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری ہوگی تو اللہ کے فضل سے امید کی جا سکتی ہے کہ جب وقت مقررہ آئے گا، جب موت کا وقت آئے گا تو صحیح حالت میں ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ لیکن آج افسوس ہے، سب سے سستی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ وقت کی کوئی قدر نہیں ہمارے پاس۔ ایسا لگتا ہے ہمیں اللہ کے پاس حساب دینا ہی نہیں ہے۔ حدیث میں تو صاف فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، کہا کہ قیامت کے دن لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتى يسأل عن اربع، جب تک 4 چیزوں کا بندہ جواب نہیں دے گا قیامت میں اس کے پیر حرکت نہیں کریں گے۔ اس کو اللہ کے دربار میں جو حساب کے لیے حاضر ہوگا وہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 4 چیزوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اس میں پہلی چیز کا وعن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کہاں پر گزاری، وعن شبابہ فیما ابلا، اپنی نوجوانی کہاں پر آپ نے صرف کی، یہ جواب اللہ کے دینا پڑے گا۔ جو عمر اللہ نے دی ہے اس کو آپ نے کہاں گزارا، ایک ایک وقت کا ہمیں اللہ کے پاس حساب دینا ہے۔ نوجوان ہے تو جوانی کی ایک ایک وقت کا، ایک ایک منٹ کا ہمیں اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ اب ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ ہمارا یہ قیمتی سرمایہ کہاں ضائع ہو رہا ہے، کہاں ضائع ہو رہا ہے۔ آج اتنی مجلسیں لگتی ہیں بیکار، رات میں دیکھیے بچے ہیں، نوجوان ہیں، ادھیڑ عمر والے، بوڑھے بھی ہیں، مل بیٹھ کر باتیں شروع ہو جاتی ہے، وقت کیسے کٹتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ موبائل لے کر آدمی بیٹھتا ہے، اس میں سب ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب ہیں، ماں باپ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب ہیں، کوئی اپنے آپ کو اس سے مستثنی نہیں کر سکتا۔ رات میں لے کر بیٹھتا ہے، وقت کیسے گزرتا ہے آدمی کا پتہ نہیں چلتا۔ پھر کیا کیا چیزیں انسان اس میں دیکھتا ہے جس سے ایمان ضائع ہوتا ہے، جس سے حیا ختم ہوتی ہے، جس سے شرافت ختم ہوتی ہے، جس سے اقدار مٹ جاتے ہیں۔ کیا یہ چیزیں ہیں؟ مجلسیں لگتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، کسی کی غیبت ہو رہی، وقت تو ضائع ہو رہا ہے ہی، اس کے ساتھ غیبتیں ہو رہی ہیں آپس میں، اس کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف۔ سستا گناہ ہے یہ، کیسے گناہ اس سے بڑھتا ہے
پتہ ہی نہیں چلتا. شراب پئیں گے گناہ کا احساس ہوتا ہے, زنا کرتا ہے انسان گناہ کا احساس ہوتا ہے, کسی کو نقصان پہنچاتا ہے گناہ کا احساس ہوتا ہے. لیکن مجلسیں بیٹھتی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں, غیبت ہے, گناہ ایسے اس سے گناہ انسان کی نیکیاں ختم ہوتی ہے جیسے لکڑی, سوکھی لکڑی پر آگ لگ جائے تو لکڑی جیسے جلتی ہے ویسے گناہ ختم ہوتا, ویسے انسان کی نیکیاں مٹ جاتی ہیں, احساس نہیں ہوتا ہے. ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں, بدگمانیاں ہوتی ہیں, کتنی دشمنیوں کا سبب یہ آپس کی مجلسیں ہیں. پھر رات دیر تک موبائل لے کر انسان بیٹھے گا, مجلسیں لگے گی تو پھر رات کی نیند نہیں ہو پاتی ہے اور فجر کی نمازیں قضا ہو جاتی ہے. آج دیکھیے فجر کی نماز کا کیا حال ہے. رمضان کے گزر کر ابھی 1.5 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے, ایسا لگتا ہے رمضان آیا ہی نہیں ہے. مسجد فجر کی نماز میں تو بالکل ویران لگتی ہے. جہاں 4-4 5-5 صفیں ہوتی تھی وہاں 2 صف 2.5 صف بمشکل ہوتے ہیں. کہاں گئے وہ نمازی؟ کیوں ہو رہا ہے؟ نظام پورا درہم برہم ہو رہا ہے. رات میں دیر سے سوئیں گے, صبح بھی آدمی دیر سے اٹھے گا, اور یاد رکھیے ساری برکت اس سے ختم ہو جاتی ہے. فجر بعد کا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے, فجر کے وقت میں برکت کی, اللہم بارک لی امتی فی بکورہا. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ میری امت کے لیے فجر کے اوقات میں برکت دے. برکت کی کا وقت ہے یہ. ایک صحابی, ان کا کہنا ہے کہ جب میں نے یہ حدیث سنی تو میں نے اپنی تجارتی قافلے, بزنس کے لیے جو لوگوں کو بھیجا جاتا تھا, بڑے مالدار تھے, تو کہا کہ میں نے اپنی تجارت فجر بعد شروع کر دی فوراً. تو مدینے کے مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہوا, اتنی اللہ نے کاروبار میں برکت دی. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ فجر بعد نماز اگر پڑھتے بھی ہیں تو فجر کے بعد کا وقت ایسا لگتا ہے سونے میں گزرتا ہے. نماز پڑھتے ہیں, تسبیحات بھی مکمل نہیں ہوتی, فوراً بستر پر چلا جاتا ہے آدمی. کیا بات ہے, رات اللہ نے سونے کے لیے دی ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, دن زندگی کے کام کاج کے لیے دی ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, رات اللہ نے نیند راحت کے لیے دی ہے. لیکن نہ رات میں سکون ہے نہ نیند میں سکون ہے. کیوں ہے؟ اگر نیند وقت پر ہوگی تو دن بھر سکون رہے گا, اگر نیند وقت پر نہیں ہوگی تو سکون غارت ہو جائے گا. آدمی کام کاج وقت پر نہیں کر سکتا, صحت پر اس کا اثر پڑے گا, اور تعلقات پر بھی اثر پڑتا ہے. آدمی اپنی ڈیوٹی وقت پر نہیں دے سکتا, طالب علم کلاس میں وقت پر حاضر نہیں ہو سکتا. رات میں آدمی جاگے گا, دن بھر کا کام چستی سے نہیں کر سکتا, تو پھر نہ پڑھائی صحیح ہو سکتی ہے, نہ آدمی کی ڈیوٹی صحیح ہو سکتی ہے, نہ کاروبار صحیح ہو سکتا ہے, نہ اللہ کی عبادت صحیح ہو سکتی ہے. ہر چیز میں نقصان ہی نقصان ہے. تو اس لیے ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے. جو ہمارا وقت ہے, چھوٹی سی عمر انسان کی, کس کی موت کب آ جائے معلوم نہیں. اس سے پہلے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے. یہ دنیا میں جو ہم کریں گے اسی کا آخرت میں بدلہ پائیں گے. جتنا آخرت میں ہم ترقی چاہتے ہیں, دنیا میں ہمیں اتنا کام کرنا ہے. اپنے اوقات کو اچھے کاموں میں گزارنا ہے, اچھی چیزوں میں گزارنا ہے, اچھے اعمال میں گزارنا ہے, اللہ کو راضی کرنے والے کام کاج میں گزارنا ہے. ملت کو جو فائدہ پہنچے, ملت کی ترقی جس میں ہو, ایسے کاموں میں اپنے وقت کو گزارنا ہے. تب یہ ہمارا وقت اللہ کے یہاں ہمیں فائدہ دینے والا ہوگا, ورنہ پھر اللہ کے پاس ایک ایک منٹ کا ہمیں حساب دینا ہوگا. اس کی ہمیں کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے وقت کی قدردانی کی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.